गया कि पार्टी हेड की डायरेक्शन मानी जाएगी या पार्लिमानी हेड की डायरेक्शन मानी जाएगी। फैसले के मुताबिक तो 25 अरकान बहाल हो गए हैं। फैसले के मुताबिक वो गलत डीसीट हुए थे। पंजाब में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया है। राना सनाउल्लाह का यह कहना है कि पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगी तो गवर्नर राज के लिए जवाब काफ़ी होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद ख़राब हुई। गैर जानिबदार अदलिया के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। राना सनाउल्लाह की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जिस किस्म की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है, उन लोगों को मेरा ये पैगाम है कि गवर्नर राज की समरी वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उस पर काम शुरू कर दिया है। मेरा दाखिला पंजाब में बंद किया गया तो ये काफ़ी जवाज़ होगा गवर्नर राज के लिए और मैंने समरी पर काम शुरू कर दिया है। ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद ख़राब हुई। गैर जानिबदार अदलिया के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। पंजाब में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया है। पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगी तो गवर्नर राज के लिए जवाब काफ़ी होगा। और इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? क्या हुकूमत गवर्नर राज की तैयारी कर रही है? यासिर मलिक से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि पंजाब में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया है। पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगी तो गवर्नर राज के लिए जवाब काफ़ी होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सियासी सूरत हाल मजीद ख़राब हुई और उनकी जानिब से कहा गया कि इससे सियासी अदम तवाज़ुन की फ़ज़ा कायम हुई है। हालात ख़राब होंगे, महंगाई होगी, डॉलर भी मजीद ऊपर जाएगा। गैर जानिबदार और आज़ाद अदलिया हर मुल्क की ज़रूरत है और इसके बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि अदलिया के इख्तियारात की कमी की बात कोई नहीं कर रहा, सिर्फ रेगुलेट करने की बात हो रही है। यासिर मलिक से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। यासिर, बताइएगा क्या हुकूमत तैयारी कर रही है गवर्नर राज की? इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, जो आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने आज पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में दौरा किया और दौरे के बाद जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कादी फाइज ईसा के खत के मुदरजात देखें, ये कौम के लिए जो है वो लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कहा अगर ऐसी फिजा मोतबर इदारों में है तो तबाही जो है वो दहाने पर जा रही है। उनका ये भी कहना था कि वफाकी हुकूमत एक इत्तेहाद की हुकूमत है। जिस किस्म की गुफ्तगू कल से हो रही है, किसी पर पाबंदी लगाई तो गवर्नर राज लगाने पर काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर राज की समरी जो है वो चूंकि वजारत दाखिला ने भेजनी है, इसलिए मेरे पंजाब में अगर जाने पर पाबंदी लगाई गई तो ये जवाब काफी होगा कि गवर्नर राज किस वजह से लगाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की करप्शन की ऐसी कहानियां हैं, जब वो सामने आएगा तो ये मुंह दिखाने के काबिल जो है वो नहीं रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अदम इत्मीनान के बाद नून लीग का फैसला था कि हम इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन इत्तेहादियों ने हुकूमत जब ली थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम फौरी तौर पर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने दोबारा इस्लामाबाद आने की अगर कोशिश की तो 25 मई वाली जो एक्सरसाइज है वो दोबारा की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई की और सूबाई हुकूमतों ने जो है वो उस वक्त इमरान खान को नहीं रोका, लेकिन अब अगर इस तरह की कोई हरकत की गई तो वफाकी हुकूमत जो है वो भरपूर जवाब भी देगी। और उन्होंने कहा कि गवर्नर राज के हवाले से जब दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा चूंकि ये वजारत दाखिला ने समरी बनानी है और इससे कबल जो है वो पंजाब हुकूमत चूंकि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की और इससे कबल ये बयान जो है वो सामने भी आया था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से कि राना सनाउल्लाह जो वजीर दाखिला हैं उनके पंजाब दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी और पाबंदी जो है वो पंजाब हुकूमत जो है उनके ऊपर लगाएगी। इस बयान पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज कहा है कि अगर इस तरह की कोई हरकत की गई तो उसके बाद जो है वो गवर्नर राज लगाया जाएगा और गवर्नर राज लगाने की जो समरी है, चूंकि वो वजारत दाखिला खुद भेजती है तो वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, वो खुद इसके ऊपर एक्शन लेंगे और ये जवाब काफी होगा कि एक जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मुल्क के वफाकी वजीर दाखिला जो है उनको पंजाब में दाखिले से रोका जा रहा है, इसलिए गवर्नर राज लगाया जा रहा है। तो अभी तक जो है चूंकि इस किस्म के उन्होंने कहा कि कोई अहकामात उन्हें मौसूल नहीं हुए और इस तरह का किसी ने उनको नहीं बताया कि जब पंजाब में दाखिल होंगे तो उनकी गाड़ी को रोका जाएगा,
تو ابھی تک یہ چونکہ مفروضوں پر یہ باتیں تمام تر ہو رہی ہیں، تو اگر اس قسم کی کوئی حرکت کی گئی تو گورنر راج لگانے کے لیے یہ جواز جو ہے وہ کافی ہوگا۔ جی جی یاسر، ساتھ ہی موجود رہیے گا تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گورنر راج کی سمری پر کام شروع کر دیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ حالات ایسے ہیں کہ گورنر راج لگ سکے؟ نظر آتی ہے۔ ابھی تک تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ یا کسی پنجاب گورنمنٹ کے ذمہ دار شخص کی اسٹیٹمنٹ کے رانا ثناء اللہ پہ پابندی لگے گی تو نظر نہیں آیا۔ یہ رانا ثناء اللہ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک گورنر راج لگانے کا تعلق ہے، گورنر راج خاص حالات میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق لگتا ہے، اور اگر فرض کیجئے فیڈرل حکومت اس کو لگاتی ہے، وہ اسٹریٹ اوے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ خاص سرکمسٹینسز بتانے پڑتے ہیں کہ پنجاب کے اندر صورتحال ایسی ہے کہ صوبائی حکومت کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام نہیں کر سکتی، اس صورت میں گورنر راج لگایا جاتا ہے۔ صرف یہ کہ اگر کسی شخص کے پہ پابندی لگتی ہے تو وہ گورنر راج کی بنیاد نہیں ہو سکتا، لیکن پابندی لگانا بھی میرے نزدیک کوئی دانش مندی اور عقلی تقاضے کے مطابق کام نہیں ہوگا کہ ہوم منسٹر پہ آپ پابندی لگائیں۔ اس سے تنازع جو ہے وہ بڑھے گا، اور اس وقت تنازع کی ضرورت نہیں ہے۔ فیڈرل حکومت کو اپنی پرفارمنس بہتر کرنی چاہیے، اور پنجاب کی نئی حکومت جو بنے گی اس کو اپنی کارکردگی کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس سیاسی جنگ سے دونوں کو نقصان ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بھی کہیے گا کہ کن کن حالات میں گورنر راج لگ سکتا ہے، یہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا۔ دیکھیے، اس صورتحال میں تو گورنر راج کا ایک ہی آپشن ہے، اگرچہ اور بھی طریقے چیزیں ہوتی ہیں، اکنامک کرائسس بھی ہوتا ہے اور فیکٹری، لیکن اس سٹیج پہ جو گورنر راج کی جو بات کی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ صوبے کے اندر کانسٹیٹیوشنل مشینری کام نہیں کر رہی یا نہیں کر سکتی، ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو پنجاب میں تو اس وقت کوئی ایسا پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہیں۔ ابھی تو نئی حکومت نے کام بھی شروع نہیں کیا۔ میرا خیال ہے چیف منسٹر صاحب نئے چیف منسٹر ابھی اسلام آباد میں ہیں، شام تک وہ لاہور پہنچیں گے۔ تو اس سٹیج پہ اس قسم کی بات کرنا کہ گورنر راج لگے گا یا ان پہ پابندی کی بات ہو رہی ہے، میرا خیال ہے یہ باتیں پری میچور ہیں، امیجنری ہیں، اور بلا وجہ تنازع کو بڑھانے کا ایک طریقہ ہے۔ جی حسن عسکری صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ نمائندہ دنیا نیوز قمر المنور نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ قمر، بتائیے گا، رانا ثناء اللہ کی جانب سے نیوز کانفرنس میں اشارہ دیا گیا کہ انہوں نے گورنر راج کی سمری پر کام شروع کر دیا ہے، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ کیا اتحادی بھی متفق ہوں گے اس سے؟ جی بالکل، آج پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر میں تقریب کے دوران انہوں نے اشارہ نہیں دیا بلکہ واضح طور پر یہ کہا کہ انہوں نے گورنر راج پنجاب میں لگانے کے لیے کام جو ہے وہ شروع کر دیا، اور اس کو انیشیٹ کیونکہ وزارت داخلہ نہیں کرنا ہے، وزارت داخلہ ہی یہ سمری جو ہے یہ بھیجتی ہے کہ کسی صوبے کے اندر گورنر راج جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ تو یہی صورتحال اب ہم نے وزارت داخلہ میں دیکھی ہے، اسی وجہ سے ہم اس سمری پر کام جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ میرے لیے یہی جواز کافی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے یہ واضح طور پر کہا کہ میرے لیے اگر یہی جواز کافی ہے کہ میری پنجاب میں داخلے پر پابندی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے گی۔ اس سے قبل جو ہے رانا ثناء اللہ یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر میرے داخلے پر پنجاب میں پابندی لگائی جائے گی تو میں عمران خان کی اسلام آباد میں داخلے پر پابندی لگاؤں گا، میں پرویز الہی کی اسلام آباد میں داخلے پر پابندی لگاؤں گا، اور تحریک انصاف کے لیڈران کی اسلام آباد میں پابندی جو ان کے داخلے پر جو ہے وہ پابندی عائد ہوگی۔ تو اب جس طرح واضح طور پر ان سے یہ پوچھا گیا ایک سوال کے دوران کہ گورنر راج کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں تو کیا پنجاب میں گورنر راج لگایا جائے گا، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بالکل میں نے اس حوالے سے کام جو ہے وہ شروع کر دیا، اور ایک سمری جو ہے وہ وزارت داخلہ نے انیشیٹ کرنی ہے، اور وہی سمری جو ہے وہ بھجوائی جائے گی گورنر پنجاب کو، جس کے بعد گورنر پنجاب جو ہے وہاں پر جو ہے اس کو نافذ کر سکتے ہیں گورنر راج کو۔ تو واضح طور پر رانا ثناء اللہ کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس پر کام شروع ہوگا، اور وزارت داخلہ نے اس حوالے سے تمام قانونی چیزیں جو ہیں وہ مکمل کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس حوالے سے وفاقی حکومت کی جو اسسٹنس ہے
وہ بھی لی جائے گی. اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا, جس کے حوالے سے وربل بات چیت جو وہ ہو گئی ہے, اور اب اس کے بعد باقاعدہ طور پر سمری جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے تاکہ پنجاب میں گورنر راج جو ہے وہ نافذ کیا جائے. ایک سوال پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے, اور اس حوالے سے بارہا تحریک انصاف کے جو عہدیداران ہیں, تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میں اس حوالے سے بالکل کلیئر ہوں کہ میرے لیے یہی جواز کافی ہے کہ گورنر راج کا نفاذ کیا جائے کہ میرے داخلے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. ایک ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور دوسرے سیکشنز میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان جو ہیں, شہباز شریف جو ہیں, وہ اب صرف اسلام آباد کے وزیر اعظم رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہے, بلوچستان میں بھی ہماری حکومت, ہمارے اتحادیوں کی, سندھ میں بھی ہمارے اتحادیوں کی حکومت ہے, اور ہم اس حوالے سے ان اتحادیوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ہمارے لیے کسی بھی چیز پر وفاقی حکومت کی جو ڈومین ہے اس پر امپلیمنٹ کروانے کے تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. گورنر راج کے سوال پر بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ اس حوالے سے اتحادیوں کو وربلی اعتماد میں لیا جا چکا ہے, ان سے بات چیت جو ہے وہ مزید جاری ہے کہ پنجاب میں گورنر راج لگایا جائے گا. اگر ایسے اقدامات کیے گئے تو یہ جلد اس پر فیصلہ کر لیا جائے گا, اور وزارت داخلہ ایک اسمبلی جو ہے وہ انیشیٹ کرے گی, جس کے بعد پنجاب میں گورنر راج نافذ کیا جا سکتا ہے. جی قمر, آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. ماہر قانون اور تجزیہ کار سعد رسول نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سعد, آج رانا ثناءاللہ کی جانب سے نیوز کانفرنس میں کہا گیا کہ انہوں نے گورنر راج کی سمری پر کام شروع کر دیا ہے. آپ چونکہ معاملات کو, قانونی معاملات کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں, آئین و قانون کیا کہتا ہے؟ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ گورنر راج کی طرف جایا جا سکے؟ دیکھیے, گورنر راج کی پرپوزل جو رانا ثناءاللہ صاحب فلوٹ کر رہے ہیں, یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن اگر یہ لگایا گیا تو یہ وتھسٹینڈ نہیں کرے گا. گورنر راج بہت ہی سرکمسٹانسز کے اندر کسی بھی صوبے کے اندر لگایا جاتا ہے, اور اس کی سمری جو ہے وہ پرائم منسٹر کے تھرو پریزیڈنٹ کو جاتی ہے, اینڈ دین اکارڈنگلی گورنر راج لگایا جاتا ہے. لیکن اب ہمارے ماضی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون لیگ کی ایک کیس ہے جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ 2008-9 کے اندر پیپلز پارٹی نے لائرز موومنٹ کے درمیان میں گورنر راج لگا دیا, جب شہباز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا ان کی سیٹ سے. اس وقت گورنر راج لگایا گیا. اس گورنر راج کو چیلنج کیا گیا بعد میں, اور اس چیلنج کی بیسس کے اوپر سپریم کورٹ نے اس گورنر راج کو انڈو کر دیا اور واپس اسمبلی کو ریسٹور کر دیا اور چیف منسٹر کو ریسٹور کر دیا. تو بڑا مشکل ہے کہ اس طرح کی جو پرپوزل جہاں پہ پنجاب کی حکومت اور چیف منسٹر پنجاب کے نئے سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر بنائے گئے ہوں, اگر اس کے ریاکشن کے اندر گورنر راج لگائیں گے مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی, تو معاملات واپس عدالت میں جائیں گے اور میرا نہیں خیال کے سسٹین کر پائیں گے. جی, ڈاکٹر حسن عسکری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ سعد نے بھی بتایا کہ یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر گورنر راج کا نفاذ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, انہوں نے صحیح کہا ہے کہ گورنر راج جب بھی نافذ ہوتا ہے تو وہ کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے. دوسرے ایک اور بات کہنی ضروری ہے کہ گورنر راج جو ہے, اگر فرض کیجیے لگانا ہے تو انٹیریئر منسٹر کی ریکمنڈیشن پہ نہیں لگتا. اس کا کانسٹیٹیوشنل پروسیجر یہ ہے کہ گورنر ایک رپورٹ بھیجتا ہے پرائم منسٹر کو, پرائم منسٹر اس کے بیسس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے گورنر راج ہونا چاہیے. وہ پریزیڈنٹ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ گورنر راج لگایا جائے, پھر پریزیڈنٹ جو ہے وہ پھر اس آرڈر پہ سائن کرتا ہے گورنر راج کے. تو یہ کہنا کہ انٹیریئر منسٹر ایک رپورٹ تیار کر رہا ہے, انٹیریئر منسٹر پرائم منسٹر کو اپنی طرف سے کمپلینٹ کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ایک رپورٹ کا گورنر کی طرف سے آنا جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ صوبے میں جو فیڈرل حکومت کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ گورنر کرتا ہے, انٹیریئر منسٹر نہیں کرتا. یہ کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں. جی حسن عسکری صاحب, یہ بھی کہیے گا کہ جیسا کہ کل ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کے منصب پر بحال کر دیا گیا, تو یہ جو نظام ہے اب وفاق میں نون لیگ ہے اور ملک کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پر پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے, اب سیاسی نظام آگے کس طرح سے بڑھے گا؟ دیکھیے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ یہ آپس میں بیہیو کس طرح کرتے ہیں. اگر لڑائیاں کرنی ہیں تو ظاہر ہے اس سے مشکلات نہ صرف فیڈرل حکومت بلکہ پنجاب حکومت کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. پاکستان نے اس سے پہلے یہ اس قسم کی سچویشن 1988 میں دیکھی تھی, جب پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو تھی اور پنجاب میں
नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, दोनों के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। उस ज़माने में इंतज़ामी तौर पर काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई हैं। तो अब भी अगर तो इन्होंने अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ जारी रखी तब तो मुश्किलात दोनों के लिए होंगी, तो और इसका नुकसान जो है आम आदमी को होगा, आम आदमी के मसाइल निगलेक्ट होंगे। तो जब बड़े लोगों की जंग है, सियासत अगर बड़े लोगों की जंग तक महदूद रखी जाएगी तो फिर उसमें नुकसान अवाम ही का होता है, जो हमें इस सूरत में भी नजर आएगा अगर इस किस्म का रवैया रहा जिसका मुजाहरा पहले दिन ही आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कर दिया है। जाहिर है इसका जवाब पीटीआई वाले भी देंगे और इस तरह इनके आपस में झगड़े चलते रहेंगे। जी, इस साथ ये भी जानना चाहेंगे हम कि जो मुल्क के सियासी और मौशी हालात हैं सबके सामने हैं, मुखालफीन एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ महंगाई होती जा रही